فرماتا ہے کہ اللہ تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالی بلند کرتا ہے ان لوگوں کے مقام کو، ان کے مرتبے کو جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے مقام مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو شرف اور ان کو عزت عطا کرتا ہے، انہیں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے، انہیں عزت دیتا ہے، سماج کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی، بعد مرنے کے بعد بھی ان کو عزت سے نوازے گا۔ یعنی اہل علم کے لیے بڑی عزت بڑی تقدیس ہے، اہل ایمان والے کے لیے کہا بل اوت علم درجات، اور ایسے ہی وہ لوگ جو علم والے ہیں، جو لوگ علم والے ہیں جن کے پاس علم ہے کتاب کا، جس کے پاس علم ہے سنت کا، جس کے پاس علم ہے قرآن کا، جس کے پاس علم ہے حدیث کا، جس کے پاس علم ہے شریعت کا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اونچے مقام پر فائز کرتا ہے، ان ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی فلاح عطا کرتا ہے، اور بعد مرنے کی تو ان کی جو عزت ہوگی، ان کو جو اللہ تعالیٰ سمان دے گا، وہ تو قابل دید ہوگا، قابل اشتیاق ہوگا، قابل رشک ہوگا، وہ تو بات الگ کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اہل علم کو بہت ہی اونچا مقام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اور اہل علم کو ایک ساتھ جو ہے جمع کیا ہے، وہ بتایا ہے جس طرح سے ایمان والے کا مرتبہ اونچا ہے، جس طرح ایمان والے کا مقام اونچا ہے، ایسے ہی اہل علم والوں کا بھی مقام اونچا ہے۔ جو لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں انہیں بہت ہی سرفرازی بلندی ملا کرتی ہے، اور وہ بہت ہی جگہ دیکھا جاتا ہے۔ اس تعلق سے ہم پڑھتے ہیں تو امام جس کے مصنف ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب الفقہ والتفقہ جو تقریباً دو جلد میں ہے، اور ایک جلد جو ہے تقریباً 600 صفحات پر مشتمل ہے، 141 میں لکھتے ہیں، وہ اس واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان واقعہ کو پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر آگے بات چلے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم کا اللہ جو فرماتا ہے کہ ہم ایمان والوں کے اور وہ لوگ جو علم والے ہیں ان کا درجہ بلند کرتے ہیں، انہیں مقام بلند عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے کیسے کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد بن عبد الرحمن الاوقس۔ فرماتے ہیں محمد بن عبد الرحمن الاوقس جو ہے، جو مکہ کا قاضی رہا ہے، 20 سال تک قاضی رہا ہے، چیف جسٹس رہا ہے، منصف رہا ہے۔ جیسے سپریم کورٹ میں جو ہوا کرتا ہے جسٹس ہوا کرتا ہے، ویسے ہی پورے مکے کے قاضی تھے محمد بن ابراہیم الاوقس۔ دیکھیے کون تھے محمد ابراہیم الاوقس، کیسے ہیں؟ ہاں یہ تم اس کو مطالعہ کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے، پڑھیں گے معلوم ہوگا کہ کان الاوقس کثیراً دمیما قبیحا، کہتے اوقس جو تھا نادے قد کا تھا، کثیر نادے قد کا تھا، کہا دمیماً کالا کلوٹا تھا، قبیحاً بشکل تھا۔ یہ اوقس جو تھا محمد ابراہیم الاوقس کیا تھا؟ دمیم کالا کلوٹا تھا، بہت ہی ناٹا تھا اور بہت ہی بد شکل تھا۔ یہی خطیب بغدادی کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی گردن کی جو ہڈی ہے بالکل اوپر اٹھی ہوئی تھی اور بالکل گردن کے اندر جھکا اندر گھسا ہوا تھا، مطلب کہیں سے کوئی خوبصورتی نہیں تھی، گردن دکھائی نہیں پڑا تھا۔ وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ وہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ میری گردن کو جہنم سے بچا، بلند آواز دعا کر رہے تھے، اے اللہ تعالیٰ میری گردن کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ دوسری اثنا میں ایک عورت وہاں گزر رہی تھی، کہا ای رقبۃ، کون سا گردن؟ مطلب اب گردن ہی نہیں ہے تو کس کو اللہ جہنم بچائے گا؟ مطلب کو مذاق کر رہی تھی کہ اب کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میرے گردن کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ ایک کیسا گردن؟ اب گردن ہی نہیں ہے۔ کئی بار رقبۃ کا ای رقبۃ کا، کون سی گردن؟ تیرا گردن ہی نہیں ہے، یہ کس کو جہنم بچائے گا؟ مطلب وہ مذاق کر رہی تھی، یہ ان کا یہ حال تھا۔ لیکن یہ خود فرماتے ہیں کہ میری ماں جو تھی کاد امی عاقلۃ، میری ماں جو تھی عقل مند تھی، میری ماں جی شعور تھی۔ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھ سے کہا
کہ اے میرے بیٹے خلقتا خلقتن عجیبتن، اے میرے بیٹے تم جو پیدا ہوئے ہو تمہاری عجیب تخلیق ہے، تمہاری عجیب تخلیق ہے، اس تخلیق کے ساتھ اپنے دوستوں سے نہیں آ پاؤ گے، اپنے معاشرے میں دوستوں پر بیٹھو تو دوستوں مذاق اڑائیں گے، تمہارا دوست تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ کیسا آدمی ہے، کتنا بد شکل ہے، کہیں خوبصورتی نہیں، گردن نہیں کا پتہ نہیں ہے، یہ دونوں کندھے جو ہیں اس کی ہڈی ابھری ہوئی ہے، کہیں خوبصورتی نہیں ہے، تیرا مذاق اڑائیں گے، تو اپنے ساتھیوں میں اٹھنے بیٹھنے لا کے نہ رہے گا۔ کہا اے میرے بیٹے علیک بالدین، اے میرے بیٹے دین کا علم حاصل کرو۔ دوسری بات میں ہے علیک بعلم الدین، اے میرے بیٹے دین کا علم حاصل کرو۔ کہا اے میرے بیٹے دین کا علم حاصل کرو۔ کہا فإنه يتم النقیص، کیونکہ یہ علم جو ہے کمی کو پوری کرتی ہے، کمی کی بھرپائی کرتی ہے، یہ علم جو ہے کمی کی بھرپائی کرتی ہے۔ کہا وَيَرْفَعُ الْخَسِيسَ، یہ علم جو ہے گھٹیا انسان کو بلند مقام عطا کرتا ہے، گھٹیا انسان کو بلند مقام عطا کرتا ہے، اس کو اونچے منزل پر بڑھاتا ہے، اونچے منزل بڑھاتا ہے، یہ علم ہے۔ کہتے ہیں کہ میری ماں کی بات مجھے بھا گئی، اس کے بعد میں نے علم کے حصول میں محنت کی ہے، کہ میں نے پڑھنے میں بڑی محنت کی، اتنی محنت کی کہ مجھے قاضی ولیت قاضیہ، مجھے قاضی بنایا گیا، مجھے مکہ کا چیف جسٹس بنایا گیا، مکہ کا مجھے قاضی بنایا گیا، پورے مکے کا میں قاضی تھا۔ اور مورخین کہتے ہیں کہ جب تک یہ آدمی اپنی کرسی بیٹھا رہتا تھا، اس کے پاس جو فریق آتے تھے، جھگڑنے والے آیا کرتے تھے، خصم آیا کرتے تھے، یرعدو، وہ کانپتے تھے، ان کو دیکھ کے جب تک یہ ان کے سامنے ان کے خصم سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کتنا پیسے والا کیوں نہ ہو، کتنا اونچی مرتبہ حامل کیوں نہ ہو، جب تک ان کے پاس رہتا تھا ادھر سے کانپتا رہتا تھا، جب یہ ہٹ جاتے تھے سکون ملتا تھا۔ دیکھیے کتنا مقام ملا اس علم کی وجہ سے، ایک ایسے انسان کو جس کے اندر کہیں خوبصورتی نہیں ہے، بالکل دمیمن ہے، کالا کلوٹا ہے، اب بالکل جو ہے بس شکل آدمی ہے، لیکن اس علم سے وجہ سے یہ مقام ملا کہ بڑے بڑے حکمران کے پاس آتے تھے، ڈرتے تھے، کانپتے تھے، اسے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہ علم کا فیض ہے، یہ علم کا کمال ہے۔ اس لیے اے میرے بچوں آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سماج آپ کی پوجا کرے، اگر آپ چاہتے ہیں سماج میں آپ کا مقام ہو، مرتبہ ہو، طلب علم پر دھیان دیجئے، یہ علم آپ کو بلند عطا کرے گا۔ یہ مت سوچئے کہ میں یتیم ہوں، یہ مت سوچئے کہ میں غریب انسان ہوں، یہ مت سوچئے کہ میں بہت نیچے طبقے سے آیا ہوں، بالکل نہیں۔ اگر آپ کے پاس علم آ گیا ہے تو دنیا کے سب سے امیر انسان ہے۔ یہ تھے محمد بن عبد الرحمن اوقس۔ آئیے